بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح۔ عزیز طالبات، مسلم شریف کا یہ پہلا سبق ہے۔ اس سے پہلے والے اسباق میں حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ کے حالات اور اسی طرح مسلم شریف کی خصوصیات بیان کی گئی تھی۔ چونکہ مسلم شریف مکمل نہیں پڑھائی جاتی ہے، طالبات کو منتخب ابواب پڑھائے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کے منتخب ابواب میں یا منتخب کتاب میں ایک کتاب النکاح ہے یا نکاح کا باب ہے۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے کتاب النکاح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیات اس سے پہلے آپ کے سامنے بالتفصیل بحمدللہ تعالی بیان کر دی گئی ہے۔ کتاب کی خصوصیات سامنے رکھ کر، ذہن میں رکھ کر آپ کتاب پڑھیں گے تو پھر کتاب کی عبارت اور سبق سمجھنے میں آسانی اور سہولت ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے ایک بات مسلم شریف کی خصوصیات میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے بڑی اچھی ترتیب کے ساتھ اپنی کتاب لکھی ہے۔ ان کی حسن ترتیب اہل علم کے درمیان مشہور ہے، بلکہ بخاری سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور یہ بھی بات آپ کو بتائی گئی تھی، ضخامت اور طوالت سے بچتے ہوئے حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے احادیث کے درمیان اور کتاب کی ترتیب کے دوران ابواب بھی، تراجم بھی قائم نہیں فرمائے، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی طرح۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے تراجم و ابواب قائم فرمائے، اور وہ ان کی عظیم خصوصیات ہے۔ فقہ البخاری فی تراجمہ مشہور اور معروف ہے، اور اس کا مطلب وہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو جو ابواب مسلم شریف کے حاشیے پر آپ کو نظر آئیں گے، عبارت کے درمیان نہیں، مسلم شریف کے حاشیے پر آپ دیکھیے، وہ ابواب ہیں جہاں سے جو باب شروع ہوتا ہے وہ ابواب بعد میں قائم کیے گئے، اور حاشیے پر قائم کردہ ابواب کے ترجمے کے سلسلے میں شارحین بیان فرماتے ہیں وہ علامہ نووی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اور قائم فرمایا ہے۔ اسی پہلے باب کو کتاب النکاح کے سلسلے میں ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلا باب کیا ہے؟ باب استحباب النکاح لمن طاقت نفسہ الیہ ووجد مؤونہ واشتغال من عجز عن المؤون بالصوم۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے نکاح کے مستحب ہونے کا بیان اس شخص کے لیے جس کا نفس نکاح کا خواہش مند ہو اور وہ نکاح کا خرچہ پاتا ہو، اور اس شخص کا جو خرچے سے مجبور اور عاجز ہو، روزے میں مشغول ہونے کا بیان۔ پہلے میں اس ترجمۃ الباب کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ اس ترجمۃ الباب کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی شادی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، اس کا خواہش مند بھی ہے، تو وہ نکاح کر لے، اس کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے۔ میں صرف باب کا مطلب سمجھا رہا ہوں، ابھی فقہی مسائل آپ کے سامنے بیان نہیں کیے جا رہے ہیں، اور وہ تو بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ اس ترجمۃ الباب کا جو دوسرا جز ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی شادی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بیوی کا نان و نفقہ اور بچوں کا نان و نفقہ اٹھا نہیں سکتا، مجبور ہے،
تو ایسا شخص کیا کرے؟ تو ترجمۃ الباب میں یہ بیان کیا گیا ہے ایسا شخص روزے رکھ کر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور گناہوں سے محفوظ رکھے. یہ ہے ترجمۃ الباب کا مطلب اور اس کی وضاحت. اب آئیے اس سلسلے میں پہلی حدیث جو بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، سند پر نظر رکھیں اور غور سے دیکھیں. اس میں بھی عبارت اسی طرح پڑھنا ہے آپ کو جس طرح آپ بخاری میں پڑھے ہیں یا سمجھے. یہاں پر بھی آپ کو وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْمُسْلِمِ کہنا چاہیے یا کم از کم وَبِهِ قَالَ کہنا چاہیے. اور یہاں پر بھی حدثنا آیا ہے تو جو تشریح حدثنا، اخبرانا، حدثنی، اخبرنی کی بخاری شریف میں تھی وہی تشریح بھی جو ہے وہی ہوگی یہاں پر بھی. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَمْدَانِيُّ جَمِيعًا. حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، ابو بکر ابن ابی شیبہ، محمد ابن علاء الحمدانی، ان تمام حضرات نے عن ابی معاویہ، حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. گویا کہ حضرت امام مسلم الرحمہ کے تین استاد ہیں، یحییٰ ابن یحییٰ التمیمی، ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن علاء الحمدانی. ان تینوں نے اپنے استاد ابو معاویہ سے اس روایت کو نقل کیا. تینوں اساتذہ سے روایت کرتے ہیں امام مسلم علیہ الرحمہ، لیکن الفاظ کس استاد کے ہیں، کس شیخ کے ہیں، آگے خود متعین فرماتے ہیں. واللفظ لیحییٰ، اور الفاظ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ التمیمی کے ہیں. قال، حضرت ابو معاویہ فرماتے ہیں اخبرنا ابو معاویہ عن العامشی. یہاں قالا کا فاعل یحییٰ ہے، ابو معاویہ نہیں ہے. یحییٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو معاویہ نے. ابو معاویہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، عن ابراہیم، اعمش روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم سے، عن علقمۃ، اور حضرت ابراہیم روایت کرتے ہیں علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت امشی مع عبداللہ بمنا، میں چل رہا تھا یا میں جا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منا میں، منا شہر میں ان کے ساتھ جا رہا تھا. دونوں حضرات مل کر کہیں جا رہے تھے. فَلَقِيَهُ عثمان، تو اتنے میں ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہو گئی. فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت عبداللہ سے ہوئی تو حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ دونوں بات کرتے کھڑے ہو گئے. کون فرماتے ہیں یہ؟ حضرت علقمہ فرماتے ہیں. حضرت علقمہ ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے اور سن کر ہمارے سامنے نقل کر دیا. فقال له عثمان، تو ان سے یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن. یہ ابو عبد الرحمن
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. کنیت ہی سے خطاب کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابا عبد الرحمن الا نزوجک جاریۃ شابہ لعلها تذکرک بعد ما مضى من زمانک. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الا نزوجک، کیا ہم آپ کی شادی نہ کرا دیں کسی نوجوان لڑکی سے. وہ غیر شادی شدہ تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہم آپ کا نکاح یا آپ کی شادی نہ کرا دیں کسی جوان لڑکی سے لعلها تذکرک بعد ما مضى من زمانک، شاید کہ وہ لڑکی تمہیں تمہارا گزرا ہوا زمانہ یاد دلا دے، تمہاری جوانی تمہارا بچپن یاد دلا دے. اس لیے کہ عمر دراز عورت سے نکاح کریں گے تو ظاہر بات ہے اس میں سنجیدگی اور متانت ہوگی، اور بچپن کی باتیں یا بچپن کی عادتیں یا جوانی اور لڑکپن کا البیلا پن اس میں نہیں ہوگا. اس لیے ہمارا ارادہ یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کسی نوجوان لڑکی سے کرا دیں، کم سن لڑکی سے کرا دیں، کم عمر لڑکی سے. اسی لیے اسلام میں نکاح کے سلسلے میں عمر کا بھی خیال رکھا گیا ہے. میاں بیوی کے درمیان بہتر یہ ہے عمر کے سلسلے میں زیادہ فرق نہ ہو، زیادہ تفاوت نہ ہو. تھوڑا بہت تفاوت ہو تو چل جائے گا، لیکن حد سے زیادہ تفاوت ازدواجی زندگی کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے، بسا اوقات نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ عمر کا بھی خیال رکھے اپنے بچوں کے نکاح کے سلسلے میں اور اپنی لڑکیوں کے نکاح کے سلسلے میں. قال فقال عبداللہ، حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لئن قلت ذاک، اگر تم یہ بات کہتے ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر تم یہ بات کہتے ہو، یعنی شادی کا ذکر تم نے چھیڑ ہی دیا تو مجھے میرے آقا کی ایک حدیث یاد آ گئی. وہ حضرات ایسے تھے، بات بات میں اللہ کی بڑائی کرتے تھے، بات بات میں اپنے نبی کو یاد کرتے تھے، بات بات میں قرآن کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بات بات میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بات بات میں جہنم کے عذابات کو بیان کیا کرتے تھے. اور ایک ہم ہیں دین کا تذکرہ، ایمان اور یقین کا تذکرہ تو بھول کر بھی نہیں کرتے. ہاں دنیاوی باتیں گپ شپ تو بے حساب ہم سے ہوتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لقد قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا. یا معشر الشباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے گروہ نوجوانان، من استطاع منکم الباء، تم میں جو قوت نکاح رکھتا ہے، الباء نکاح کی قوت، نکاح کی طاقت ہر اعتبار سے،
فَلْيَتَزَوَّجْ، تو وہ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ پھر آپ نے نکاح کا فائدہ بیان فرمایا، آگے شادی کا فائدہ بیان فرمایا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح نگاہ کو پست کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نکاح کے بہت سارے فائدے ہیں، انسانوں کی نسل بڑھتی ہے، امت میں اضافہ ہوتا ہے، نیک اولاد دین میں معاون و مددگار ہوتی ہے، نیک اولاد ثواب جاریہ ہوتی ہے، آدمی کا مقام اور مرتبہ بڑھتا ہے، اس کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن نکاح کا جو بڑا فائدہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عفت اور پاک دامانی کی زندگی گزارتا ہے، نہ اس کی نظر بہکتی ہے، نہ اس کا قدم گمراہ ہوتا ہے۔ یہ نکاح کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قوت نکاح نہیں رکھتا ہے، حالات ایسے ہیں کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اپنی پاک دامنی کیسے بچائے؟ پھر وہ شرم و حیا والی زندگی کیسے گزارے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھے؟ اس کا علاج بھی ہمارے نبی نے اگلے جملے میں بیان فرما دیا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جو نکاح کی طاقت اور قوت نہ رکھے تو اس پر روزے رکھنا ہے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے خصی کرنا ہے۔ روزہ خصی کرنا ہے یعنی روزہ اس کی قوت شہوانیہ کو توڑنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے، اس کی نگاہوں کو قابو میں رکھنے والا ہے، اس کے اندر جو حیوانیت ہے، بہیمیت ہے، اس کو زائل کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے یہ علاج بتایا ہے جو آج کل نوجوان پریشان رہتے ہیں، ان کے اپنے حالات کی وجہ سے بر وقت وہ نکاح نہیں کر پاتے، مجبور ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہو سکتا ہے شیطان کوئی اور چیز ڈال دے اور اسے گمراہ کر دے، اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے، عقبہ اور آخرت کے اعتبار سے اسے تباہ و برباد کر کے چھوڑ دے۔ لیکن یہ علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، جو سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے بڑے طبیب ہیں۔ یہ نسخہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ بروقت اگر نکاح نہیں کر سکتا ہے کوئی نوجوان تو اس کا علاج یہ ہے وہ روزہ رکھے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھنے کی ہے، یہ صفت پاک دامانی کی اور گناہوں سے حفاظت کی صرف ایک دو روزہ رکھنے سے پیدا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو روزہ رکھتا ہوں، تو ایک دو روزہ رکھنے سے نہیں ہوگی۔ یہاں پر فعلیہ بالصوم میں علی حرف جر کا استعمال ہے جو لزوم کو بتاتا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسلسل روزے رکھنا چاہیے، تب جا کر کے اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی حفاظت اور قوت پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ خوب کھا کر خوب پی کر جب انسان کا نفس اور وہ شکم سیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ مستی میں آتا ہے، پھر گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کی اس قوت کو توڑنے کے لیے روزہ لازم ہے، جو مسلسل وہ روزہ رکھے گا اور وہ شکم سیر نہیں رہے گا تو پھر گناہوں سے وہ بچتا رہے گا۔
دیکھتے نہیں ہو کہ رمضان میں روزہ داروں کا عالم اور حال کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر جانا تو بہت دور کی بات، زبان سے 2 لفظ بھی بول نہیں کر سکتے، ادا نہیں کر سکتے۔ تو نوجوانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ روزے کو لازم کر لیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ یہ صرف مرد حضرات کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، لیکن دین تو سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے دین، اور اس میں سب کے لیے نصیحتیں۔ اب یہ حدیث ہے اور حدیث کی یہ تشریح ہے، لیکن فقہی اعتبار سے اگر میں جاؤں کہ نکاح کب فرض ہے، کب واجب ہے اور کب سنت ہے، اور نکاح کرنا کب مکروہ ہے، مکروہ تحریمی یعنی نکاح کرنا بعض وقت حرام بھی ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں اس حدیث کی روشنی میں فقہاء نے یہ لکھا ہے، ایسا آدمی جو نکاح کی قوت رکھتا ہے، بیوی کا بچوں کا نان و نفقہ وہ برداشت کر سکتا ہے، مہر ادا کر سکتا ہے، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں اسے گناہ میں پڑ جانے کا قوی اندیشہ ہے، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض اور واجب ہے، وہ نکاح کر لے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس ساری چیزیں، قوت نکاح بھی رکھتا ہے، نان و نفقہ برداشت کر سکتا ہے، مہر بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اسے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، وہ اعتدال کی حالت میں ہے، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کو بھی نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، سارے نبیوں کی یہ سنت رہی ہے سوائے 1-2 نبی کو چھوڑ کر، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنے نکاح فرمائے وہ آپ کے سامنے ہیں، اسے بھی نکاح کرنا چاہیے، لیکن اس کے نکاح کا حکم سنت مؤکدہ کا ہوگا۔ اور ایسا شخص جس کے پاس نان و نفقہ برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، قوت نکاح نہیں ہے، تو ایسا آدمی نکاح نہ کرے، وہ اپنے آپ کو روزے رکھ کر کے محفوظ رکھے، محنت کر کے وہ انتظامات کرے، پھر جا کر کے وہ نکاح کر لے۔ اس کے لیے نکاح کرنا بہتر نہیں ہے، مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ اور وہ آدمی جس کے پاس نان و نفقہ ہو یا نہ ہو، یا نان و نفقہ ہے، مہر بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن دیکھیے فقہاء نے یا اسلام نے عورتوں کا کتنا خیال رکھا ہے کہ لیکن وہ آدمی ایسا ہے، اتنا غصے والا ہے کہ وہ اپنی ہونے والی منکوحہ یعنی بیوی پر ظلم اور ستم کرے گا، اسے معلوم ہے وہ اتنے غصے والا آدمی ہے، وہ ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اپنی بیوی پر، تو فقہاء نے لکھا کہ ایسا آدمی اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، وہ نکاح نہ کرے، پہلے اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے اخلاق کو آراستہ کرے، پھر تب جا کر کے وہ نکاح کرے، یہ حکم دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی ہے، اسے آپ یاد کریں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔